بھائیوں، میری عزیز بہنوں، پیارے بچوں، آج کے کلام میں تینوں تلاوتوں میں ہم روزے کی اہمیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، اور آج راگ کا بدھ ہے، اور بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ راگ کے بدھ کا بائبل مقدس میں کہیں پہ بھی ذکر نہیں۔ یہ جو راگ کا بدھ ہے، یہ کیتھولک چرچ نے خود ہی ڈیزائن کیا، خود ہی بنایا، اور چونکہ 46 ڈیز کو پورا کرنا تھا، اتوار کو ہم روزہ نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے وہ 46 دن پورے نہیں ہوتے تھے اگر بدھ سے روزے کا آغاز نہ کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے پاک ماں کلیسیا نے یا کیتھولک چرچ نے جو ہے وہ بدھ سے روزوں کا آغاز کیا، اور اس بدھ کو راگ کے بدھ کا نام دیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کو راگ کے بدھ کا نام دیا جانے لگا، اور غالباً لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 11ویں صدی میں جا کے کہیں اس کا ایش وینسڈے کے طور پر نام مشہور ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کیا واقعی ہی ایسا ہی ہے؟ کیا یہ جو ہم راگ کا بدھ منا رہے ہیں، کیا واقعی ہی یہ چرچ نے اپنے طور پر بنا لیا، اور بائبل اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہتی، اور نہ ہی انجیل پاک میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے، اور ویسے ہی ہم راگ کے بدھ سے روزوں کا آغاز کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا جسے مسح کرے، خدا جسے قائم کرے، اور خدا جسے کہے کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس کلیسیا کو خدا اتنی عقل نہ دے، اتنی دانائی نہ دے، اتنی حکمت نہ دے کہ وہ جتنے بھی کام کریں خداوند کی مرضی کے مطابق نہ کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ خدا حکمت اور دانائی سے بھرتا ہے اپنے لوگوں کو، اور وہ کام کر لیتے ہیں بھلے انہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو سکتا ہے، میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں، ہو سکتا ہے کہ جب کیتھولک چرچ نے یہ ڈے مقرر کیا تو یہی سوچ کے کیا کہ 46 ڈیز کیسے پورے ہوں گے، کیونکہ چاند کے اعتبار سے ہم روزوں کا آغاز کرتے ہیں، عید فصح کے لحاظ سے، تو ہو سکتا ہے یہی بات ہو، لیکن خدا اپنے کام اپنے لوگوں سے لے لیتا ہے، چاہے انہیں بتایا جائے یا انہیں نہ بتایا جائے، دونوں صورتوں میں لے لیتا ہے، کیونکہ خدا کو تو پتہ ہی تھا کہ میں نے کون کون سے وعدے اپنے لوگوں سے کیے ہیں، اور میں ان وعدوں کو کس طرح سے نبھاؤں گا۔ خدا کے کلام میں اگر ہم متی رسول کی معرفت انجیل جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں دیکھیں تو 26واں باب ہم نے دیکھا، اس کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد فصح ہوگا اور ابن انسان حوالے کیا جائے گا تاکہ اسے صلیب دیا جائے۔ 2 دن کے بعد کیا ہوگا؟ ابن آدم یعنی کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ کیا کر دیے جائیں گے؟ حوالے کر دیے جائیں گے، تاکہ انہیں کیا کیا جائے؟ مصلوب کیا جائے۔ اب اگر ہم کیلنڈر پر غور کریں اور 2 دن کے بعد یسوع مسیح کے حوالے کیے جانے کی بات کریں تو کون سا دن بنتا ہے؟ جمعرات کی شام؟ اچھا، یہ بڑی جمعرات کی شام جب یسوع مسیح کیا ہوتے ہیں؟ پکڑوائے جاتے ہیں۔ جمعرات کی شام ہے جب یسوع مسیح پکڑوائے جاتے ہیں۔ آپ نے اس کو غور غور سے سنتے جانا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ راگ کا بدھ ہم مناتے کیوں۔ اب اس سے 2 دن پہلے جائیں تو کیا بنتا ہے؟ منگل کی شام۔ کیا بنتی ہے؟ منگل کی شام۔
اب منگل کی شام کو ہو کیا رہا؟ ایک خاتون جس کا نام ہے مریم، وہ شمعون کوری کے گھر میں یسوع مسیح موجود ہے کھانے پر، اور یہ عورت آتی ہے اور یسوع مسیح کے سر پر عطر ڈالتی ہے، انتہائی قیمتی عطر۔ یہ مریم وہ ہے جس کے بھائی لازر کو یسوع مسیح نے زندہ کیا۔ اس وقت لازر زندہ ہو چکا ہے اور وہ بھی وہاں پہ شمعون کوری کے گھر میں موجود ہے۔ یہ مریم جو لازر کی بہن ہے، یسوع مسیح کے سر پر جب عطر ڈالتی ہے تو کچھ لوگ ایون کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ یہ اتنا قیمتی عطر کیوں ضائع کیا گیا؟ کیونکہ یسوع مسیح اپنی تمام تعلیمات میں ایک بات پر بڑا فوکس کرتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ کچھ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جب یسوع مسیح نے 4000 لوگوں کو کھانا کھلایا تو کیا کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کرو تاکہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ اب جو شاگرد ہیں وہ اس بات سے واقف ہے کہ یسوع مسیح تو کچھ بھی ضائع ہونے نہیں دیتے، تو آج اتنا قیمتی عطر انہوں نے کیوں ضائع ہونے دیا؟ تو یسوع مسیح اس کا جواب دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ جو عطر ڈالا گیا ہے، یہ جو میرے سر پر ڈھیلا گیا ہے، یہ میری تدفین کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ میری تدفین کے لیے ہے۔ اور پھر ذرا غور کریں، یسوع مسیح کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں، 26:13 میں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس انجیل کی منادی ہوگی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری کے لیے کہا جائے گا۔ اس عورت کی یادگاری کے لیے کہا جائے گا۔ جب ہم یونانی بائبل پڑھتے ہیں جس کا یہ ترجمہ ہے، تو یونانی میں کہا جانے کو کہا جاتا ہے للایہو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ للایہو۔ اور للایہو کا مطلب ہوتا ہے چرچا کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ چرچا کرنا۔ چرچا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مشہور کرنا ہے، آپ نے اسے دنیا تک لے کے جانا ہے، آپ نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اس عورت نے فلاں وقت میں یہ کام کیا۔ اگر ہم راکھ کے بت یسوع مسیح کی تدفین کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے اکٹھا نہیں ہوتے ہیں تو ہم کیسے چرچا کر سکتے ہیں؟ ہم چرچا نہیں کر سکتے۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ چرچا کیا جائے گا اس عورت کے حوالے سے، جہاں جہاں انجیل کی منادی کی جائے گی وہیں اس عورت کے حوالے سے یہ کہا جائے گا۔ تو یہ کہا ہی جانا تھا، اس لیے خدا نے اپنی کلیسیا کو استعمال کیا کہ وہ بدھ کے روز یہ چرچا کریں، تدفین کی یادگاری کو منائیں۔ اور دیکھیں اس میں ہم تدفین کی یادگاری کو مناتے ہیں۔ تدفین میں ہوتا کیا ہے؟ تدفین میں ذرا غور کریں، جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے، آج بھی جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو کون سے کلمات ادا کیے جاتے ہیں؟ کہا جاتا ہے اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں، اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ اور ہم بھی جب راکھ لگاتے ہیں ماتھے پر تو کیا کہتے ہیں؟ اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹ جائے گا۔ یہ جو دن منایا جا رہا ہے اصل میں یسوع مسیح کی انجیل کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یسوع مسیح کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ وہ اثر کرتا ہے، وہ ہمیشہ اثر کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ
قائم رہتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب یہ کہا تو اس کا قائم رہنا بہت زیادہ ضروری لازمی تھا کہ یہ قائم رہتا، اور پاک ماں کلیسیا نے اس دن کو اگر ٹھہرایا ہے تو اکارڈنگ ٹو بائبل ٹھہرایا، یسوع مسیح کے الفاظ کے تحت ٹھہرایا ہے، یہ اچانک نہیں ہوا۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں اچانک ہو جاتا ہے، جیسے کہ نیوٹن کا ایک لا ہے، نیوٹن نے قانون دیا، اس نے کہا کہ actions and reactions are equal but opposite in direction، عمل اور رد عمل برابر ہوتے ہیں لیکن سمت میں مخالف ہوتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح پہلے ہی کہہ چکے تھے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے کریں تم بھی ان کے لیے وہی کرو۔ قانون تو بائبل میں موجود تھا، لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے کہ نیوٹن نے یہ قانون دیا ہے، اور آج بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ نیوٹن نے یہ قانون دیا ہے، جبکہ دیا کس نے ہے؟ بائبل نے۔ بائبل نے وہ تمام قوانین دیے ہیں جو آج لوگ مانتے ہیں، لیکن پرابلم کہاں پہ ہے؟ ہمیں بائبل کی سمجھ نہیں ہے۔ جس شخص کو بائبل کی سمجھ آ جاتی ہے اسے تمام کے تمام دنیا کے قوانین کی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ کوئی ایسا قانون دنیا میں نہیں ہے جو بائبل میں جو موجود نہ ہو۔ بائبل علم کل ہے، حیات کا سرچشمہ ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز جس کے متعلق ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ بائبل میں موجود ہے۔ اور یہی بات ہے، میں بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں، کئی لوگ لکھ کے لگایا ہوتا ہے، بڑے بڑے اشتہار دیے ہوتے ہیں کہ بدھ کا لفظ جی بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا، راک کا بدھ کہیں نہیں موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم راک کے بدھ سے جو ہے وہ روزوں کا آغاز کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہے کیا؟ ہے یہ کہ انہیں راک کا بدھ بائبل میں نظر نہیں آیا، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ راک کا بت بائبل میں موجود نہیں۔ راک کا بت موجود ہے، اگر کسی کو دکھائی نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ بہت سے قوانین ہیں جو بائبل میں موجود ہیں، اگر مجھے دکھائی نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے، بلکہ میرا علم کم ہے۔ میرا علم اگر کم ہے تو میں کہہ دوں کہ بائبل میں نہیں ہے، تو ایسا تو پھر نہیں ہو سکتا۔ بائبل میں یہ ساری کی ساری بات موجود ہے۔ بائبل مقدس ہمیں ہر چیز کے متعلق بتاتی ہے، روزے کے متعلق، روزے کے آغاز کے متعلق۔ آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ شام کے وقت یہ واقعہ ہوتا ہے اور ہم منگل کی شام سے ہی روزے کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر بدھ کو ہم اس خاتون کی یادگاری میں، چونکہ یسوع مسیح نے حکم دے دیا تھا، تو ہم راک کا بدھ مناتے ہیں اور تدفین کا پورا عمل جو ہے وہ دہراتے ہیں۔ جس طرح سے ایک مردے کے لیے ہم کہتے ہیں جب راکھ اس کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا، ویسے ہی ہم زندہ انسان کے اوپر سلیب کا نشان بنا کر اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا۔ اور یہ ہمارے اندر انکساری کو پیدا کرتا ہے۔ یہ راکھ کا بت ہمارے اندر انکساری کو پیدا کرتا ہے۔ اور جب ہم نے یوئیل 2 باب میں پڑھا تھا پہلی تلاوت میں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ جب آپ روزوں کا باقاعدہ آغاز کریں تو کیا کریں؟ مقدس محفل فراہم کریں۔ کیا کریں؟ مقدس محفل فراہم کریں، یعنی کہ عبادت کا اہتمام کیا جائے اور اس عبادت میں بوڑھے، بچے، جوان تمام کے تمام آئیں۔ ایون کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی یا بیٹی ابھی بیاہے گئے ہیں تو دلہا وہاں سے اپنی بیوی کو لے اور
خدا کے گھر میں آ کر اس دن کو منائیں۔ اس دن میں خدا کی پاک حضوری میں سب کے سب آئیں، یعنی کہ دولہا دلہن کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رہے، بلکہ خدا کے گھر میں آ کر آپ اس دن میں خدا کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ یہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے جسے کئی دفعہ ہم اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ہم کئی باتوں کو اس طرح سے جان ہی نہیں پاتے ہیں جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ خدا آج ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے جس طرح سے آغاز کیا خاک ساری سے، کیونکہ خدا کو قطعی پسند نہیں ہے، قطعی پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوں۔ جو لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی خاک ساری کی طرف آتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس دن کو نامناسب جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ راکھ لگانا نامناسب ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خاک ساری میں ہی خدا کی برکت پوشیدہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب کا کیا بن جائے؟ خادم بن جائے۔ اور آپ دیکھیں دو لوگ جب ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک فریسی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، اے خداوند میں پوری رہ یقی دیتا ہوں، اے خداوند میں ہر طرح سے تیری پاک مرضی پر چلتا ہوں، میں پورے طور پر کوشش کرتا ہوں کہ میں وہی کام کروں جو شریعت نے مجھے کہے، جو احکامات ہیں میں تمام احکامات پر پورا عمل کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ جو باہر کھڑا ہے نا، میں اس کی مانند محصول لینے والے کی مانند نہیں، میں اس کی طرح کا نہیں، بلکہ میں کیا ہوں؟ میں اس سے ہٹ کر ہوں۔ اور وہ جو باہر کھڑا ہے تو وہ محصول لینے والا، لیکن وہ کیا رہا ہے کہ میں تو خداوند اس لائق ہی نہیں کہ میں یہاں اندر داخل بھی ہو سکوں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں وہ جو یہ کہہ رہا ہے زیادہ راست باز ٹھہر کر وہاں سے کیا، کیونکہ اس کے اندر کیا تھی؟ انکساری تھی، اس کے اندر عاجزی تھی، اس کے اندر حلیمی تھی۔ اور یسوع مسیح کے حوالے سے خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ حلیم اور جب ہم اس کے پیروکار ہیں تو ہمیں حلیمی اور فروختی ہی میں سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم پیروکار کسی حلیم کے ہوں اور گزرے ہم غرور سے، یعنی کہ پیروکار ہوں فروتن کے اور ہمارے اندر عاجزی کا نام و نشان نہ ہو۔ تو یہ دن ہمیں عاجزی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ دن ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم یہاں پہ مسافر ہیں، یہ ہمارا وطن نہیں ہے، ہمارا وطن آسمان پر ہے۔ ہمیں اپنے اس وطن کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ جو جسم ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہمیشہ عاجز رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کمزور کر کے روح کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کی خواہشات کو دبا کر روحانی خواہشات کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اسے زیادہ سے زیادہ خداوند کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ حقیقی معنوں میں اس گھر کو پا جائیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور یہ ہر سال ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ لازمی ہے کہ ہم اس روز باقاعدہ طور پر خدا کی طرف آنے کے لیے ایک راہ تیار کریں۔ ویسے تو ہر روز ہی ہمیں خداوند کی طرف آنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ چرچ کا جیسے ہم کنونشنز کرواتے ہیں، جیسے ہم باقی محفلیں سجاتے ہیں، جیسے ہم طرح طرح سے اور انعقاد کرواتے ہیں، جیسے ہم باقی ڈیز مناتے ہیں، ویسے ہی ہمیں
ان دنوں کو بھی پورے طور پر آبزرو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس لیے دکھوں میں سے گزرنے کی بات ہے کیونکہ آغاز ہی یہاں سے کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں یہ میری تدفین کی تیاری کے لیے ہے۔ تو جب ہم تدفین کی تیاری کے لیے پہلا دن مناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب ہم نے تدفین کی تیاری میں وقت گزارنا ہے، یعنی کہ ہم نے اس طرح کا وقت گزارنا ہے کہ جیسے ہمیں موت میں سے گزرنا، ہم نے اپنی موت کو یاد رکھ کے وقت کو گزارنا ہے، اور ایک ایک لمحہ ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور خداوند کی پاک مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ خوشی ہم ان دنوں میں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تدفین کے عمل میں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا یہ میری تدفین کی تیاری کے لیے، اور ہم تیاری کے اس عمل میں سے گزرتے ہوئے پاک جمعے کو یسوع مسیح کی موت کی یادگاری کے ساتھ ہی اتوار کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید پر اسے اختتام پذیر کر دیتے ہیں، اور پھر ہم خدا کے حضور میں فتح کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جانتے ہوں، ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوں، ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوں، تاکہ جب کوئی ہم سے پوچھے تو ہمیں پتا ہو کہ اس کی ریزن کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ بلا وجہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کا ایمان خراب ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے، لیکن چاہیے یہ کہ ہم ایک ایک بات پر پورے دھیان سے غور کریں اور پراپر طریقے سے ایک ایک بات کو سمجھیں، تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کون سا دن کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کریں اور کس طرح سے اس دن کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیا ہم اسی طریقے سے مناتے ہیں جس طرح سے کہ بائبل میں کہہ رہی ہے۔ اور آج یقینی طور پر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بائبل ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے اسی طرح سے منانا ہے، کیونکہ ہم یسوع مسیح کی صلیب میں آ کر ہی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ دفن ہو کر ہی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں پیوست رہ کر ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔